Assalamu alaikum. Our topic is literature review of a research paper in headings form. جی ویسے تو لٹریچر ریویو پیراگراف کی فارم میں لکھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ پیراگراف کی فارم میں لکھنے سے پہلے ایک ارلی سٹیپ کے طور پہ ریسرچ پیپر کو اچھے طریقے سے پڑھ کے اس کا لٹریچر ریویو ہیڈنگز کی فارم میں لکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ پیراگراف کی فارم میں اگر لکھتے ہیں تو دین آپ پیراگراف کی فارم میں لٹریچر ریویو بہت ہی اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں اور آپ کی لرننگ بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ ویڈیو بی ایس ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، اور خاص طور پہ جو بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اسٹارٹنگ میں ایٹ انیشیل سٹیج پیراگراف کی فارم میں کسی ریسرچ پیپر کا لٹریچر ریویو لکھنا بہت ہی ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ریسرچ پیپر کو جو ہے اس کا لٹریچر ریویو ہیڈنگ کی فارم میں لکھیں۔ تو چلیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی ہیڈنگس ہیں اور ہیڈنگس کی فارم میں لٹریچر ریویو کیسے لکھا جاتا ہے۔ تو لیٹس گیٹس اسٹارٹیڈ۔ تو اس میں ہم تقریباً 15 سے 16 ہیڈنگ سے ڈسکس کریں گے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ جتنے پیپرز کا بھی لٹریچر ریویو کرنا ہے، جنرلی بی ایس لیول پہ 15-16 پیپرز کا لٹریچر ریویو کیا جاتا ہے، ایم فل لیول پہ 25-30 کا، اور پی ایچ ڈی لیول پہ اس سے بھی کافی زیادہ پیپرز کا لٹریچر ریویو کیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے کنسرنڈ ریسرچ پیپر کو ایٹ لیسٹ 2-3 بار اچھے طریقے سے پڑھیں، اس کے بعد کوئی ایک سا ریسرچ پیپر لے کے تو اس کا جو ٹاپک ہے یا ٹائٹل ہے اس کو آپ اپنے پیج پہ رائٹ ڈاؤن کر لیں۔ اس ریسرچ پیپر کا جو نیم ہوتا ہے وہی اس کا ٹائٹل اور ٹاپک ہوتا ہے۔ سیکنڈ ہیڈنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس ریسرچ پیپر کا جو آتھر ہے یعنی جو ریسرچر ہے اس کا نیم لکھنا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ریسرچرز جو ہیں وہ 2 ہوتے ہیں یا 2 سے بھی زائد ہوتے ہیں، بعض کیسز میں 15-15 20-20 بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک ریسرچر ہے اس کا نام لکھیں، اگر ایک سے زائد ہیں تو تمام ریسرچرز کے نیم جو ہے وہ رائٹ ڈاؤن کر لیں۔ جی نمبر 3 ہیڈنگ ہے جرنل نیم، ایئر آف پبلیکیشن، والیوم نمبر، ایشو نمبر، پیج نمبرز۔ جی یہ میں سارا ایکسپلین کرتا ہوں۔ جرنل نیم یہ ہے کہ جس جرنل میں وہ جس پیپر کا آپ لٹریچر ریویو کر رہے ہیں جس جرنل میں وہ پبلش ہوا ہے یہ وہ جرنل ہے، اور جرنل کا نیم اس ریسرچ آرٹیکل یا ریسرچ پیپر کے فرسٹ پیج کے اوپر رائٹ یا لیفٹ یا کہیں اور بعض اوقات مینشن ہوتا ہے۔ تو جرنل کا نیم لکھیں، اور جس سن میں وہ آرٹیکل یا ریسرچ پیپر پبلش ہوا ہے وہ ایئر لکھیں، اس کے بعد والیوم نمبر لکھیں، ایشو نمبر لکھیں۔ والیوم نمبر کا لنک ہوتا ہے سال کے ساتھ، یعنی سال میں صرف ایک والیوم آتا ہے، اور ایشو جو ہیں یہ ایک سال میں کئی ایک ایشوز ہو سکتے ہیں۔ بعض جرنلز ہیں ان کے 2 ایشوز ہوتے ہیں، تو اس میں اگر ایک جرنل ابھی اس کا پہلا ہی والیوم ایشو ہوا ہے تو اس کا والیوم نمبر 1 ہوگا، اور ایشو اگر وہ سال میں 2 دفعہ پبلش ہوتا ہے تو اس کا ایشو 1 اور 2 اور اس کے ایشوز 2 ہوں گے۔ بعض جرنلز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سال میں 3 بار 4 بار یا بعض جو ہے وہ منتھلی بیسس پہ یعنی سال میں 12 دفعہ بھی پبلش ہوتے ہیں۔ تو اس کیس میں جو ایشو نمبر ہے وہ ایشو نمبر 1 2 3 سے لے کے تو 11 12 تک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پیج نمبر مینس کہ جس پیپر کا آپ لٹریچر ریویو کر رہے ہیں وہ اس جرنل کے کس پیج سے کس پیج تک جو ہے وہ پبلش ہوا ہے، وہ پیج نمبر آپ نے
جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر کے وہاں سے دیکھ کے لکھنا ہوتا ہے جی. فورتھ ہیڈنگ ہے آبجیکٹیوز. آبجیکٹیوز دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک جنرل آبجیکٹیو اور اسپیسیفک آبجیکٹیوز. جنرل آبجیکٹیو جنرلی ایک ہی ہوتا ہے اور اسپیسیفک آبجیکٹیوز دو یا تین ہوتے ہیں. جنرل آبجیکٹیو انفیکٹ جو ریسرچ پیپر کا ٹائٹل ہوتا ہے وہی جنرل آبجیکٹیو ہوتا ہے, اور جو اسپیسیفک آبجیکٹیو ہے وہ دو یا تین ہوتے ہیں. وہ واٹس ایور وہ آپ وہاں پہ دیکھیں تو اسٹڈی کرنے کے بعد وہ جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کر کے علیحدہ طور پہ لکھ لیں جی. ففتھ ہیڈنگ ہے ہائپوتھسز. ہر ریسرچ میں, ہر ریسرچ پیپر میں ہائپوتھسز بلڈ کیا ہوتا ہے. اس میں ایک نل ہائپوتھسز ہوتا ہے اور ایک الٹرنیٹو ہوتا ہے. تو اس ہائپوتھسز میں ویریبلز کون کون سے یوز کیے گئے ہیں اور اس کی فارمولیشن کیسے ہے وہ نکال کے لکھیں. یہ ایک سمپل سا پروسیجر ہوتا ہے. جنرلی 2 لائنز میں ہائپوتھسز جو ہے وہ ان میجورٹی کیسز لکھا ہوتا ہے. چھٹے نمبر پہ آ جائیں پرابلم سٹیٹمنٹ جی. پرابلم سٹیٹمنٹ کا لنک بھی ریسرچ پیپر, ریسرچ آرٹیکل کے ٹائٹل کے ساتھ ہوتا ہے, ٹاپک کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ بعض ریسرچ پیپرز میں علیحدہ ہیڈنگ دے کے لکھا ہوتا ہے اور بعض ریسرچ پیپرز میں یہ انٹروڈکشن میں ہی کہیں نہ کہیں پرابلم سٹیٹمنٹ کو مینشن کیا ہوتا ہے. جنرلی یہ 4-5 لائنز میں ان فیو ورڈز میں ہوتا ہے. تو اس کو بھی آپ وہاں سے پڑھ کے انڈرسٹینڈ کر کے تو اس کو اگر آپ اپنی لینگویج میں کنورٹ کر کے لکھیں تو اٹ ول بی بیٹر. 7th ہیڈنگ ہے رائٹ ڈاؤن میتھمیٹیکل ایکویژن اور اکانومیٹرک ماڈل جی. جب آپ ریسرچ پیپر کو 2-3 بار تھورولی اسٹڈی کر لیں گے تو اس میں آپ کو ایک میتھمیٹیکل ایکویژن نظر آئے گی یا اکانومیٹرک ماڈل نظر آئے گا جس میں سگما, بیٹاز, الفا, بیٹاز یہ موجود ہوں گے اور اس کے اندر ہی ویریبلس بھی ہوتے ہیں. اور یہ میتھمیٹیکل ایکویژن یا اکانومیٹرک ماڈل جو ہے اس کو ایز اٹ از نوٹ کر لیا جاتا ہے. 8ویں ہیڈنگ ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل اینڈ انڈیپینڈنٹ ویریبلس فرام دا ایکویژن اور فرام تھیری جی. اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس ریسرچ پیپر کے انڈیپینڈنٹ ویریبلس اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کو فائنڈ آؤٹ کر کے لکھنا ہوتا ہے. جنرلی اگر آپ نے میتھمیٹیکل ایکویژن یا اکانومیٹرک ماڈل لکھ لیا ہے تو اس میں ہی بیٹاز کے ساتھ جو ہے بیٹا 1, بیٹا 2, بیٹا 3 ان کے ساتھ ویریبلس مینشن ہوتے ہیں. اور ایکول ٹو ایکویژن میں ایکول ٹو کے سائن کی بائیں جانب جو ویریبل ہوتا ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے اور ایکول ٹو کے سائن کی رائٹ جانب جو ویریبلس ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ویریبلس ہوتے ہیں. جنرلی ڈیپینڈنٹ ویریبل ان میجورٹی کیسز ایک ہی ہوتا ہے اور انڈیپینڈنٹ ویریبلس جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں, 2 سے لے کے 3, 4, 5, 6 تک بھی ہو سکتے ہیں, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ میتھمیٹیکل ایکویژن میں سے فائنڈ آؤٹ کر لیں یا اکانومیٹرک ماڈل سے, یا پھر اگر میتھمیٹیکل ایکویژن اور اکانومیٹرک ماڈل موجود نہیں ہے, بلڈ نہیں کیا ہوا, تو پھر وہاں کسی تھیوریٹیکل فارم میں جو ہے وہ ویریبلس مینشن ہوتے ہیں اور ان کے ایبریویشنز کیا ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ علیحدہ طور پہ لکھ لیں جی. 9th ہیڈنگ ہے کائنڈ آف ڈیٹا. ڈیٹا جو ہے وہ سرچ کریں, اسٹڈی کریں کہ پرائمری ڈیٹا لیا ہوا ہے, سیکنڈری ڈیٹا ہے, کراس سیکشنل ڈیٹا ہے, ٹائم سیریز ڈیٹا ہے یا پینل ڈیٹا ہے. اس ریسرچ میں, ریسرچ آرٹیکل میں جو بھی ڈیٹا لیا ہوا ہے وہ اس کو علیحدہ کاپی پہ رائٹ ڈاؤن کریں. اس کے بعد 10th ہیڈنگ ہے ڈیٹا سورس. ڈیٹا جو بھی ہے سیکنڈری, پرائمری, وہ دیکھیں کہ ڈیٹا سورس کیا ہے. فار ایگزامپل اگر پاکستان کی بات کریں
تو اکنامک سروے آف پاکستان، یہ پاکستان کی اکانومی سے متعلقہ جو ڈفرینٹ انڈیکیٹرز ہیں وہ اکنامک سروے آف پاکستان میں مینشن ہوتے ہیں، اور یہ بک سالانہ بیس پہ ایشو ہوتی ہے بجٹ آنے سے کچھ عرصہ پہلے۔ اس کے بعد ہینڈ بک آف اسٹیٹسٹکس آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان، یہ بھی ایک ڈیٹا سورس ہے۔ اس کے بعد WDI ورلڈ ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز، یہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک ڈیٹا سورس ہے جو کہ یہ سورس آن لائن اویلیبل ہے، اور اس میں پوری دنیا کے جو سارے ہی کنٹریز ہیں ان کے جو ڈفرینٹ اکنامک اور سوشل انڈیکیٹرز ہیں ان کا ڈیٹا ہوتا ہے۔ تو اور بھی کئی ایک سورسز ہو سکتے ہیں، تو جو بھی ڈیٹا سورس ہو وہ مینشن کرنا ہے۔ ان کیس کے پرائمری ڈیٹا لیا ہوا ہے تو پرائمری ڈیٹا کی صورت میں جو ہے وہ پرائمری ڈیٹا انہوں نے کس ایریا کا لیا ہوا ہے، کس لوکیشن کا لیا ہوا ہے، اور سیمپل سائز کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی کاپی پہ رائٹ ڈاؤن کریں۔ جی 11th ہیڈنگ ہے ڈیٹا ڈیوریشن، ہاؤ مینی ایئرس اینٹیٹیز کوارٹرلی۔ جی اس میں اگر تو سیکنڈری ڈیٹا ہے اور ٹائم سیریز ڈیٹا ہے تو اس میں دیکھیں کہ وہ ڈیٹا جو ہے وہ کتنے سالوں کا ہے اور کس سن سے لے کے کس سن تک کا ڈیٹا ہے۔ جنرلی اچھے ریزلٹس فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے 30-35 سال کا ڈیٹا لیا جاتا ہے، اس سے کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پرائمری ڈیٹا کی صورت میں یا کراس سیکشنل ڈیٹا کی صورت میں اینٹیٹیز چیک کریں۔ اس کے بعد ڈیٹا جو ہے وہ کوارٹرلی بھی ہوتا ہے، 6 منتھ بیسس پہ بھی ہوتا ہے، تو اس چیز کو بھی دیکھیں، اور جتنے بھی ڈیوریشن کا ڈیٹا ہے اس کو جو ہے اس کی لرننگ لے کے اس کو اپنی رف کاپیز پہ لکھیں۔ جی 12th پوائنٹ ہے کائنڈس آف tests to be applied to check stationarities in case of time series data like PP, DF, ADF۔ جی اس میں یہ ہے کہ if time series data is being used تو اس صورت میں جو اسٹیشنریٹی پراپرٹیز ہوتی ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹیسٹ اپلائی کیے جاتے ہیں، جس میں پی پی یا فلپس بیرن، ڈی ایف یا ڈکی فلر، اے ڈی ایف یا اگمنٹڈ ڈکی فلر، جو بھی ٹیسٹ اپلائی کیے گئے ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ جی 13ویں ہیڈنگ ہے میتھڈولوجی، ٹیکنیک۔ جی میتھڈولوجی یا ٹیکنیک کون سی اپلائی کی ہے؟ فار ایگزامپل ٹیکنیکس یا میتھڈولوجیز کون سی ہوتی ہیں؟ او ایل ایس میتھڈ ہو گیا، اے آر ڈی ایل آٹو ریگریسو ڈسٹریبیوٹیڈ لیگ ماڈل، پروبیٹ اینڈ لاجٹ ماڈلس، آرچ اینڈ گارچ ماڈلس، ایکسٹرا سا، اور بھی میتھڈولوجیز ہو سکتی ہیں۔ جو بھی میتھڈولوجی اپلائی کی گئی ہے اس ریسرچ پیپر میں جسٹ اس کو فائنڈ آؤٹ کر کے تو اپنی کاپی پہ لکھیں۔ جی 14th ہیڈنگ ہے ریزلٹس، لانگ رن اینڈ شارٹ رن اینڈ ادرس۔ جی دس از موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دا ریسرچ پیپر اینڈ یو آر ڈوئنگ ریسرچ لٹریچر ریویو۔ اب ریزلٹس جو ہے اس کا بریک اپ لانگ رن اور شارٹ رن کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ لانگ رن ریزلٹس میں ڈفرینٹ ویریبلس کے کوفیشنٹس کی ویلیوز ہوتی ہیں، وہ دیکھنی ہوتی ہیں، ان کا ڈیپینڈنٹ ویریبل کے ساتھ ریلیشن شپ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی پروبیبلٹیز کو دیکھ کے اسیس کیا جاتا ہے کہ ماڈل جو ہے وہ سگنیفیکنٹ ہے یا انسگنیفیکنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اسٹینڈرڈ ایرر کو دیکھا جاتا ہے۔ ان دا سیم وے شارٹ رن کی طرف آ جائیں، شارٹ رن کے ڈفرینٹ جو ویریبلس ہیں ان کے کوفیشنٹ کی ویلیوز بھی دیکھنی ہوتی ہیں، وہ نیگیٹو ہیں یا پازیٹیو ہیں، اور ان کا ڈیپینڈنٹ ویریبل کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے۔ اس کے علاوہ ای سی ایم یا ایرر کریکشن ماڈل کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شارٹ رن میں اور بھی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، مثلاً آر اسکیئر، ایڈجسٹڈ آر اسکیئر، ڈربن واٹسن ٹیسٹ، ایف ٹیسٹ کی ویلیو، اور کچھ اور انڈیکیٹرز بھی ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا
ہماری ریسرچ، ہمارے جو ریزلٹس ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ ریزلٹس جو بھی ہوں وہاں سے ان کی انڈرسٹینڈنگ لینی ہوتی ہے اور ان کو آپ نے علیحدہ لکھنا ہوتا ہے. 15th پوائنٹ ہے پالیسی ریکمنڈیشنز یا پالیسی سجیشنز. ان کو اس کو سمپلی ریکمنڈیشنز بھی کہہ سکتے ہیں اور سجیشنز بھی کہہ سکتے ہیں. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پوری ریسرچ کی اور اس ریسرچ کی بیس پہ گورنمنٹ کو یا جو ادارہ جس نے وہ ریسرچ کنڈکٹ کروائی ہے اس کو ریکمنڈیشنز کیا دے رہے ہیں. جنرلی یہ 2 سے 3 ہوتی ہیں اور سالڈ فارم میں ہوتی ہیں، اور بعض پیپرز میں یہ علیحدہ ہیڈنگ کی فارم میں ہوتی ہیں، اور بعض پیپرز میں یہ اینڈ پہ جو سمری ہوتی ہے وہاں پہ ہوتی ہیں، یا جو ریزلٹس جہاں پہ اینڈ ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ پالیسی ریکمنڈیشنز یا پالیسی سجیشنز دی ہوتی ہیں. تو یہ ان کو فائنڈ آؤٹ کر کے علیحدہ لکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہے ٹو رائٹ ریفرنس ان اے پی اے اسٹائل، ایم ایل اے اسٹائل اور شکاگو اسٹائل. جی، ریفرنسز جو ہیں ورلڈ وائڈ یہ 3 اسٹائلس میں لکھے جاتے ہیں، بٹ ان میں سے جو موسٹ پاپولر ہے دیٹ از اے پی اے اسٹائل، یعنی امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن. اب یہ اے پی اے اسٹائل میں یا تینوں اسٹائلس میں اگر آپ نے ریفرنس لکھنا ہے تو سیکنڈ والی ہیڈنگ میں جو انفارمیشن میں نے کہا تھا کہ گیدر کریں وہ ریفرنس لکھنے میں جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے، اس کی بیس پہ آپ ریفرنس جو ہے وہ لکھتے ہیں. تو اس پیپر کا اے پی اے اسٹائل میں ریفرنس جو ہے وہ کاماز، فل سٹاپ اور باقی چیزیں جو ہیں ان کی کیئر کرتے ہوئے اے پی اے اسٹائل میں خاص طور پہ، اور اس کے علاوہ ایم ایل اے اور شکاگو اسٹائل میں بھی ریفرنسز لکھ سکتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے ہیڈنگ کی فارم میں لٹریچر ریویو کا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.